بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو آج یہ موقع عطا کیا کہ ہم بیٹھیں اور شیخ اکبر کی جو ایک انتہائی کمال کتاب ہے المحجۃ البیضاء، اس کے اوپر اس کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کتاب کے لیے اس کی جو جتنی بھی ایفرٹ ہے، ریسرچ کا کام ہے، اس کو لینا کتاب کو اور پھر اس کے اوپر کام کرنا، اس میں مبارکباد پیش کروں گا جناب ابرار احمد شاہی صاحب کو اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے یہ کمال کام کیا، اور یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت ہی زبردست قسم کا کام ہے جو ہم جیسے شاگرد ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی جو نماز سے ریلیٹڈ اور جو بیسکس ہیں ان سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان میں آسانی ہے۔ اور دوسرا ایک جیسے بات ابرار صاحب نے مقدمے میں کی کہ شیخ کا نارملی جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ تصوف کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ بڑا تصوف کے اوپر بہت ہی اس کے ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے، تو شاید انہوں نے احادیث کے اوپر کم کام کیا۔ تو یہ کتاب ایک بہت بڑا دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے احادیث اور فقہ کے نارمل مسائل کے اوپر کام نہیں کیا۔ اور اس کتاب کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے خوبصورت چیز ہے، یہ جو ہمارے جتنے بھی امت کے اختلافات ہیں، یہ جتنے بھی مکاتب فکر بن گئے اور جتنے بھی تفرقوں کے لیے لوگوں کو جو راہ ملی ہے اس کا یہ رد کرتی ہے۔ اور جیسے ابرار بھائی نے مقدمے میں اور ساری اس بات چیت کے اندر یہ بتایا کہ ہر جگہ کے اوپر مختلف احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ابھی کوئی بھی بندہ کسی ایک احادیث مبارکہ کو لے کے اس کو بیس بنا کے کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ اس کو باقی احادیث اور مکاتب فکر کا نہیں پتہ ہوتا، یا اس کے دل کے اندر کچھ تعصب ہوتا ہے، وہ تعصب کی بنیاد کے اوپر جب ایک چیز کو بہت اعلیٰ گریڈ کر کے باقیوں کو نگلیکٹ کرتا ہے، اور صرف نگلیکٹ نہیں کرتا بلکہ ان کا ٹوٹل انکار کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شیخ اکبر نے پوری ہماری جو نماز ہے، کیونکہ نماز ہماری بیس ہے، دین کا بیسک ستون ہے، تو اس کے اندر ہی ہمارے مختلف مکاتب فکر کے اندر بہت سارے مختلف آراء پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیخ نے وہ ساری کی ساری آراء کو اس کتاب کے اندر ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر دیا ہے۔ اور نمبر آف ٹائم، میں آج ابھی پہلی دفعہ یہ ابرار بھائی سے بات کرنے لگا ہوں کہ نمبر آف ٹائم میرے سے نا، کبھی ابھی پچھلے دنوں میں بھی ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، نماز ہم نے پڑھی، تو ایک صاحب نے نماز پڑھائی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دعا کرنا حدیث میں شامل نہیں ہے، اچھا، یہ اس سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے پھر ان کو وہاں پہ یہ کتاب کا ریفر کیا، اور میں نے کہا جی یہ کتاب آنے والی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہ خرید کے آپ کو دوں، آپ پڑھیے گا، اور اس سے آپ کی بہت زیادہ تسلی ہو جائے گی کہ کسی ایک چیز کو، ایک نقطے کو اٹھا کے، جز کو اٹھا کے کل بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ پورا علم حاصل کریں، اور جو دوسری چیزیں اس کو فقط اس لیے ریجیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے مکتبہ فکر کے مطابق نہیں ہے، تو اپنے مکتبہ فکر کو اتنا زیادہ آپ پروموٹ نہ کریں۔ باقی اس کتاب کے اندر جو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیام کے، پھر رکوع کے، پھر سجود کے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے تک کے جتنی بھی چیزیں انہوں نے ان کو شامل کر کے اظہار کیا ہے، وہ بہت ہی کمال ہے۔ اور میں اگر اپنی ذاتی کامنٹ کروں تو جب سے، کیونکہ مہربانی ابرار بھائی کی کہ انہوں نے مجھے اس کتاب کو پروف ریڈنگ کے لیے بھی، وہ تو آپ نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے مجھے پروف ریڈنگ کا بھی موقع دیا، اللہ نے موقع دیا، اور میں نے اس کتاب کی پوری پروف ریڈنگ کی۔ تو کیونکہ کتاب پرنٹ تو ابھی ہوئی ہے، تو میں نے تو شاید اس کو 6 مہینے سال پہلے پڑھ لیا تھا، تو پچھلے 1 سال کے اندر یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے میری نماز بڑی آسان ہوگی۔ وہ بعض اوقات ہوتا یہ تھا کہ نماز کے اندر ہم کوئی ایک کام جس کے اوپر ہم متفق ہوتے ہیں، چاہے وہ امام مالکی ہے، امام شافعی ہے، حنبلی ہے، جس بھی ہم مکتبہ فکر کے اوپر ہوتے ہیں، تو ہم اس چیز کو فقط دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب شیخ اکبر کی یہ کتاب پڑھی اور اس میں جب مختلف احادیث مبارکہ کو پڑھا، تو پھر پتہ چلا کہ جی نہیں، یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں حقیقت میں سختی کی ضرورت نہیں ہے، سب کسی نہ کسی حدیث کو بیس بنا کر انہوں نے اپنے ایک عمل کو رائج کیا ہوا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس حدیث کو بیس بنا کر انہوں نے اس کو عمل کیا ہوا ہے، اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے، نہ کہ کسی ایک مکتبہ فکر جس کے ساتھ ظاہری طور پہ ہمارے کچھ اختلافات ہیں تو ہم کہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر ابرار بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کتاب کے پرنٹ ہونے کے اوپر، اور ان کی پوری ٹیم کو، جتنے لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا. اور یہ ایک بہت ہی کمال کی کتاب ہے. میں ریکمینڈ کروں گا تمام کے تمام جو ہمارے قارئین کرام ہیں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اس کتاب سے کو پڑھ کے ایک تو آپ کو شیخ اکبر کی معرفت ملے گی، اور شیخ اکبر کے ذریعے سے جو نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں اور نماز کا جو طریقہ کار ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اس کو سمجھنے میں، اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نماز سے ہی اس کا آغاز ہے، تو جب یہ ہم کریں گے تو ہمارے لیے یہ سیرت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور جب ہماری کسی بھی چیز کی بیس ٹھیک ہو جاتی ہے، ابتدا اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر بننے والی بلڈنگ انشاءاللہ خوبصورت بھی نظر آتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے. اور ایک کامنٹ ہلکا سا میں یہ بھی کروں گا کہ ابھی جو ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنی عقل کو یا اپنے فہم کو جو لمیٹڈ ہے اس کو حتمی کبھی بھی نہ سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم اتنے زیادہ ہیں، اور قرآن کریم کو آج 1450 سال ہو گئے ہیں، آج تک ناٹ ایون اے سنگل قاری کے جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ مجھے قرآن کریم کے تمام علوم کا بخوبی اور مکمل ادراک حاصل ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے حتمی رائے آپ نہ دیں، اپنی رائے بھلے آپ دیں، اور اگر کہیں پہ احادیث مبارکہ یا قرآن کریم کی آیت آ جائے تو وہاں پہ تھوڑا احتیاط برتنی چاہیے، اور وہاں پہ تھوڑا رک جائیں، اپنے آپ کو، اپنی انا کو تھوڑا نیچے کر لیں، اور حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کو آپ ترجیح دیں، اور پھر اس کے اوپر کوشش کر کے تھوڑا سا غور و فکر کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا کرم فرمائے گی، اور ہمیں وہ معرفت اور وہ نور عطا فرمائے گی جو وہ ان لوگوں کو عطا کرتی ہے جو کہ ہدایت کے رستے کے اوپر ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کی ہدایت کر رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے. اور کسی نہ کسی کو اپنا استاد ضرور بنائیں، کیونکہ استاد بہت سی چیزوں کی اصلاح کرتا ہے. اگر استاد نہ ہو تو بہت سی چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں یا ہمارے عقل اور وہم کے ذریعے سے شیطان انہیں انفیکٹ کر دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم نے سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، وہی صحیح ہے، باقی نہیں ہے. تو اس لیے کسی سے اس کی رہنمائی لے لینا، ہدایت لے لینا، یہ ہمارے لیے بہتری اور خیر کا باعث ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر، آپ نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ نے جو کام کیا اسے آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور آپ کے لیے اور آپ کے آنے والی تمام نسلوں کے لیے اور آپ کے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.